لوگ خوشیاں منا رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ شادی والا گھر یہاں پر کچھ ہی دیر بعد ماتم ہوگا۔ ولیمے کے روز واپسی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی نئی نویلی دلہن سالی اور دو مزید اور خواتین گاڑی میں شامل تھی۔ گاڑی کی بریک فیل ہوتی ہے، گاڑی دریا میں جا گرتی ہے۔ اسامہ اور اس کی سالی اس دنیا میں نہیں رہتے۔ یہ دونوں میاں بیوی نے نہیں جانتے تھے کہ اگلے دن وہی پھول جو ہیں وہ اسامہ کی قبر پر ہوں گے۔ اس کی بیوی وہ پھول اس کی قبر کے اوپر چڑھانے کے لیے آئے گی۔ اس دلہن کے بارے میں سوچئے جس کی شادی کو بھی صرف ایک دن گزرا تھا۔ اس ماں کے بارے میں سوچے، اس باپ کے بارے میں سوچے جنہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، بہت خوشیوں کے ساتھ جہیز دیا ہوگا، کتنے سال لگے ہوں گے ان کو یہ تمام تر چیزیں کرنے کے لیے۔ وہ نہیں پتا تھا کہ اگلے دن ہماری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی۔ ایک پل میں دلہا بنے دیکھا اور دوسرے پل میں میت میں دیکھا۔ نظر لگ گئی یا حسد کھا گئی، ایک نیا نویلا جوڑا جن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ جو شادی والا گھر تھا، جہاں پر خوشیاں تھی، جہاں پر لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ان کی آنے والی زندگی کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں دے رہے تھے، دور دراز سے مہمان آئے ہوئے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ شادی والا گھر جہاں پہ شہنائیاں بج رہی ہیں، یہاں پر کچھ ہی دیر بعد ماتم ہوگا۔ وہ خوشیوں بھرا گھر جہاں پر ہر طرف لوگ خوشیاں ہی خوشیاں بانٹ رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ بہت جلد ماتم میں تبدیل ہو جائے گا۔ گجرات کا یہ واقعہ ہے جہاں پر اسامہ نامی ایک خوبصورت نوجوان جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ایک خوبصورت دلہا بنا ہوا ہے، نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوشیوں کو اس طرح سے نظر لگے گی۔ ولیمے کے روز واپسی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی نئی نویلی دلہن سالی اور دو مزید اور خواتین گاڑی میں شامل تھی۔ نہ جانے گاڑی کی بریک فیل ہوتی ہے، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کون سا وہ برا وقت آتا ہے، گاڑی دریا میں جا گرتی ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد سے بہت کوشش کی ہوگی یقیناً ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ اسامہ اور اس کی سالی اس دنیا میں نہیں رہتے۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کو نہیں بچایا جا سکتا، جبکہ جو نئی نویلی دلہن ہے، اس کی ماں اور اس کی ایک اور بہن جو 3 خواتین ہیں، ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب جو نئی نویلی دلہن ہے جس کے کمرے میں پھول سجائے گئے ہوں گے، اسامہ نے اپنے کمرے کو سجایا ہوگا، بہتر مستقبل کے لیے بہت ساری پلاننگ کی ہوں گی، دونوں میاں بیوی نے نہیں جانتے تھے کہ اگلے دن وہی پھول جو ہیں وہ اسامہ کی قبر پر ہوں گے۔ اس کی بیوی وہ پھول اس کی قبر کے اوپر چڑھانے کے لیے آئے گی۔ وہ جو خوشیاں ہیں، وہ جو تمام تر پلاننگز تھی، وہ وہیں کی وہیں دھری رہ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، نہیں جانتے، آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ لوگ اپنے دل میں کیا رکھتے ہیں، آپ کو نظروں میں لے رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں۔ اور کبھی کبھار انسان کی نظر اتنی پتھر پاڑ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ وقوع ہے کہ کس طرح سے ایک خوشیوں بھرا گھر جو ہے وہ کس طرح سے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ تمام تر پلاننگز، انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، کیا کچھ سوچتا ہے، کیا کچھ امیجن کرتا ہے، لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے فیصلے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، جس نے اپنے فیصلے سنانے ہوتے ہیں۔ موت کا وقت برحق ہے، جس وقت چاہے آ سکتی ہے، وہ آپ کی خوشیوں میں بھی آ سکتی ہے، وہ آپ کے ماتم میں بھی آ سکتی ہے۔ اب اسامہ کے گھر میں بھی سیم یہی سچویشن تھی، دور دراز سے مہمان آئے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اسامہ جو ہے اس کی شادی ہے، اس کی شادی کی تقریبات چل رہی ہیں، اور ابھی تقریبات چل رہی تھی جس طرح سے ہمارے کلچر میں دیکھا جاتا ہے شادی کی تقریبات کئی کئی دن تک چلتی ہیں۔ اب یہ ولیمے کی رسومات سے فری ہو کر واپس آ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا جس میں ایک اتنا بڑا نقصان ایک گھر کا ہوا۔ اس دلہن کے بارے میں سوچئے جس کی شادی کو بھی صرف ایک دن گزرا تھا اور اس کا جو نیا نویلا دلہن ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس ماں کے بارے میں سوچیں، اس باپ کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، بہت خوشیوں کے ساتھ جہیز دیا ہوگا، کھانے کھلائے ہوں گے براتیوں کو، پوری پلاننگز کی ہوں گی، کتنے سال لگے ہوں گے ان کو یہ تمام تر چیزیں کرنے کے لیے، وہ سب کچھ پلاننگ کرنے کے لیے، لیکن نہیں پتا تھا کہ اگلے دن ہماری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی۔ افسوس ہے، اللہ تعالیٰ اسامہ اور اس کی جو سالی ہے جو اس دنیا میں نہیں رہے، ہم لوگوں میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں کرے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن اپنی خوشیوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کب نظر لگ جائے۔ بے شک کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ دیا ہے وہ مقرر ہے، اور آپ کی جو موت ہے وہ نہیں دیکھے گی کہ آپ اس ٹائم کون سا کام کر رہے ہیں، کون سی جگہ پر موجود ہیں، اور آپ کے کتنے ضروری کام ابھی دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ جب آپ کی موت نے آنا ہے تو اس نے اپنے وقت پر آ جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کے آفتوں سے، اس طرح کے حادثات سے ہم تمام لوگوں کو بچائے، ان والدین کو صبر دے جنہوں نے اپنے بیٹے کو ایک پل میں دلہا بنے دیکھا اور دوسرے پل میں میت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو صبر دے جس نے ایک لمحے میں اپنی نئی زندگی شروع کی اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی پوری دنیا اجڑ گئی۔
تمام لوگوں کے لیے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کے لیے صبر کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حاسدوں کی حسد سے اور برے لوگوں کی جو نظر ہے اس سے بچا کے رکھے۔